جناب اختر علی ایمان صاحب صدر مجلس اتحاد المسلمین ریاست بہار سے گزارش ہے آپ کو مخاطب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہندوستان کے درمیان عظمتوں کے شہر، پیروں کے شہر، ادیبوں اور فنکاروں کے شہر، خانقاہوں اور خدمتگاروں کے شہر، شہر حیدرآباد کے اس مرکزی دفتر دارالسلام میں آج کے اس جلسے اظہار تشکر و تہنیت کے صدر میرے محفل و میرے کارواں، ہندوستان میں مظلوموں، مقہوروں، مایوسوں کے لیے ایک توانا آواز، نڈر اور بے باک لیڈر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، اس شہر غیرت کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، مجھے بے پناہ مسرت اور صادمانی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس تاریخی شہر کے اس تاریخی جلسے میں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں رب کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس رب قدیر نے ہمارے نمائندے کے فتح کو یقینی بنایا، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا اور مجلس کے رفقا کا، جنہوں نے تلنگانہ سے نکال کر مجلس کے پیغام کو اور مجلس کی روشنی کی ان کرنوں کو ان اندھیری بستیوں تک پہنچایا جہاں اس کی سخت ضرورت تھی۔ میں آپ کے اس محفل کے حوالے سے ان تمام تر حلقہ جات کے جہاں سے ہمارے ارکان اسمبلی جیت کر آئے ہیں، وہاں کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں اور ان کے لیے اظہار تشکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نمائندے کو کامیاب بنایا۔ بھائیوں اور ساتھیوں، اس وقت ہم دو تین باتیں آپ سے عرض کرنا چاہیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک عام سیاسی پارٹی نہیں ہے، بلکہ برسوں کی ہمارے بزرگوں کی تڑپتی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ شہر حیدرآباد کے غیور لوگوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ہرچند کہ میں الفاظ کے سمندر میں غوطہ زن ہوں، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ کس انداز میں ادا کروں۔ بچپن سے جب شہر حیدرآباد کا تذکرہ آیا، لڑکپن میں جب حیدرآباد کا تذکرہ آیا تو ولی دکنی کا نام سنا، بچپن میں جب حیدرآباد کا نام آیا تو چار مینار کا نام سنا، تقدس کا جب معاملہ آیا تو یہاں کے مکہ مسجد کا نام سنا۔ لیکن میرے بزرگوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چار مینار ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کی عظمت کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن آج مستقبل کے قیادت کی جو علامت ہے اور مایوس لوگوں کے لیے جو امید کی کرن ہے، وہ دو میناریں ہیں جن کا نام اسدالدین اویسی اور اکبر الدین اویسی ہے، اور آپ کے شہر نے یہ دونوں قائد دیے ہیں۔ میں اس خانوادے کو سلام کرتا ہوں، اس آغوش کو سلام کرتا ہوں جہاں ان لوگوں کی پرورش و پرداخت ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں آزاد کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو 1947 کی 15ویں تاریخ اگست کی، وہ ہمارے لیے کون سا دن تھا؟ وہ ہمارے لیے ایسا دن تھا کہ ایک طرف آزادی تھی، دوسری طرف ملک کے بٹنے کا غم تھا۔ بالکل اس بد نصیب گھرانے کے طور پر جہاں بیٹی کی بارات آئی، شہنائی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہیں بیٹے کی لاش بھی آئی تھی، ہندوستان کی آزادی کا پیغام ہمارے لیے یہی تھا۔ ایک تو مادر وطن کہ آزادی کی کرن کو ہم دیکھ رہے تھے، لیکن دوسری طرف اس ملک کے بٹ جانے کا شدید غم بھی ہم کو تھا۔ اور کس نے بانٹا، کیوں بانٹا، وہ پاگل جانے، وہ دیوانے جانے، لیکن یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا تھا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی ملک ہمارا رہے گا۔ لیکن افسوس کہ اس ملک میں ان 72 سالوں میں آزاد ہندوستان کے آزاد مسلمانوں کو غلام بنانے کی تدبیریں کی گئیں، ان کے آباء و اجداد کی نشانیاں مٹائی گئیں، ان کے جانی اور مالی نقصانات سے انہیں دوچار کیا گیا، اور جس کو بھی ہم نے مسیحا سمجھا ہمارے لیے قاتل ٹھہرا۔ اس وقت ہمارے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو خاندانی کانگریسی کہتے ہیں، ہمارے دیار میں بھی تھے۔ ہم نے ان بزرگوں کو سمجھایا کہ دادا جان، ابا جان، چچا جان، کانگریس کے
कांग्रेस आपकी खानदानी पार्टी नहीं रही है। आप तारीख का मुताला करें, उस बाज औरत को जरा देखें बस्ती के, जिसके आगोश में कोई बच्चा नहीं था, शादी के 12 साल हो गए थे, तो पड़ोसन के काले कलोटे बच्चे को भी आगोश में ले लेती थी। लेकिन 12 साल के बाद, दुआओं के बाद, जब उनके आगोश में अपना बच्चा कोई पैदा हो जाता है, तो वो मां फिर अपने बच्चे की पेशानी को चूमती है। आजादी के 70 साल हो गए, ये मिल्लत किराए के मकान में रहती थी, अब इसकी अपनी झोपड़ी तैयार हो गई है। इसके आगोश में कोई औलाद न थी कयादत करने वाली, अब तो औलाद भी अल्लाह ने ऐसी दी है कि आम बच्चा नहीं है, बल्कि उसका हुस्न ऐसा है कि 14वीं का हसीन चांद शर्माए, वो अकबरुद्दीन अवैसी है। अब भी कहते हो कि कांग्रेस हमारी पार्टी है। कांग्रेस तुम्हारी मजबूरी की पार्टी थी, कांग्रेस तुम्हारी खानदानी पार्टी नहीं थी। और अगर कांग्रेस को खानदानी पार्टी कहते हो तो जरा माजी की तारीख सुन लो। मुल्क आजाद हुआ था और हमारे उलमा मौजूद हैं यहाँ पर। 1857 की जंग आजादी की कहानी जब भी सुनाई जाती है, पेशावर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर आसाम तक, दरख्त पे लटके हुए उलमा को फांसी पर उसकी तस्वीर हमारे सामने आती। मैं कहना चाहता हूं फिरका परस्तों को कि सुन लो, अंग्रेजों के मनहूस कदम जो हिंदुस्तान में थे, वो क्या कर रहे थे? सिर्फ जोरो इस्तबदाद की हुक्मरानी नहीं कर रहे थे, हिंदुस्तान को लूट नहीं रहे थे, बल्कि ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में हिंदुओं को भी ईसाई बनाने का और मुसलमानों को भी ईसाई बनाने की एक मजमूम साजिश करी। और उस वक्त हमारे उलमा, जिनको न जागीर की तलाश थी, न जिनको वजारत की तलाश थी, बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के लिए अगर किसी ने सबसे पहले लड़ाई लड़ी है तो 1857 में हमारे उलमा ने लड़ाई लड़ी है, तुम्हारी तहजीब को बचाया। माजी के तारीख को सुन लो, योगी भी सुन लो, मोदी भी सुन लो। मोदी इसलिए कि तुम मुझे गाय को मां कहते हो, तुम्हारी अम्मी जान है, तुम्हारा मजहबी अकीदा है, हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। इस मुल्क को मां कहते हो, आपका मजहबी अकीदा है, हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं मोदी आप तक कि मोदी कहां भटक रहे हो। हम तो वो पैगाम लेकर आए हैं, हमारे असलाफ की तारीख पढ़ लो। यही हिंदुस्तान है जहां बेवा बेटियों की शादी नहीं होती थी और सती करके उसको जला डाला जाता था। हमारे असलाफ आए, रहमतुल्लिल आलमीन का पैगाम लाए कि रान हो जाए कोई, बीवी शौहर मर जाए तो बीवी जला डाली जाए, और बीवी मर जाए तो शौहर शादी रचाए। नहीं, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। अगर तुम्हारे रान की शादी होगी तो बेवा बेटी की भी शादी होगी। सीता को जलाओ मत। और हमारी फातिमा का जब उसने देखा कि बेवा फातिमा की शादी होती है तो सीता को भी जलने से अगर बचाया, तो रहमतुल्लिल आलमीन के पैगाम ने बचाने का काम किया। और उस पैगाम को जिसने हिंदुस्तान में बेटियों की अजमत और इज्जत की रखवाली करी, उसकी आसिफा की इज्जत टूटती है और तुम्हारे लोग उस पर खुशियां मनाते हैं। मैं पैगाम तुम तक पहुंचाना चाहता हूं कि तुम भूले हुए भटके हुए हो। हम तुम्हारी हिदायत की दुआ ही नहीं करते, बल्कि तुमको एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह से इस आकाश के लिए एक ही चांद है जो राजा के महल में भी चमकता है और गरीब बेवा की झोपड़ी वाली आंगन में भी चमकता है, ये एक सूरज जो किसी मुस्लिम के आंगन में भी रोशनी देता है, एक हिंदू के घर में भी, एक सनातन धर्म के भी, एक ईसाई के धर्म में भी के आंगन में रोशनी देता है। ठीक उसी तरह इस संसार का ईश्वर ही सिर्फ एक नहीं है, बल्कि हम तुम एक माँ के संतान हो, तुम मेरे भाई हो। फर्क यह है कि मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम हमें पहचान नहीं पाते हो। हम तुम तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। इस मुल्क के अमन और आस्ती को कहां ढूंढ रहे हो मोदी? कभी अमेरिका में, कभी अफ्रीका की वादियों में, कभी चाइना में, कभी रसा में ढूंढ रहे हो। कश्ती में अगर छेद है तो साहिल से तुम उसकी दुरुस्तगी नहीं कर सकते हो। कश्ती के छेद को खत्म करना होगा। और ये पैमाने अमन और अमा हमें तो कुदरत ने दिया है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। इससे बेहतर कोई फॉर्मूला हिंदुस्तान के अमन का नहीं हो सकता। और ये जिम्मेदारी अदा करने के लिए मजलिस आज यहां आई है। हम आप तमाम तर गय्यूर लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे 3 लोग जीते, कई लोग शिकस्त खा गए। जो मुतकल्लिम आपके सामने में खड़ा है 3 बार चोटें खा चुका है। जब मैं हार गया तो लोगों ने मेरे तासुरात पूछे तो मैंने कहा मैं इलेक्शन हार गया हूं, हौसला नहीं हारा, हौसला नहीं हारा। और फिर हमारे जो भी लोग हैं तो वो इलेक्शन हार गए, लेकिन लोगों के दिलों को उसने फतेह किया है। और हिंदुस्तान की तारीख शाहिद है
کہ ابھی ایک دہائی قبل پارلیمنٹ میں تو آپ گرجتے ہی ہیں، لیکن ہندوستان کی عدلیہ سے جب سہو ہو رہا تھا، یعقوب میمن کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، پھانسی کی سزا سے ہمارے صدر کو انکار نہیں تھا، لیکن ترتیب سزا سے اختلاف ضرور تھا۔ اور اس وقت جب یعقوب میمن کے سلسلے میں بات اٹھائی، جب پھانسی کی سزا سنی تھی، تو ہر اقلیت کا مسلمان خوف سے گردن جھکائے ہوئے تھا، اور اس کا گردن اٹھانے کا اگر سلیقہ شعور کسی نے بخشا ہے تو بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بخشا ہے۔ میرے بھائی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمہارا بچہ پنج وقتہ نہیں تہجد گزار بھی ہو جائے، اگر سیاسی شعور سے تم محروم ہو گئے تو تمہارے پنج وقتہ پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ ہم ان تمام تر لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو لوگ اس وقت اقلیت کا فرد ہونے کے باوجود بھی کانگریس کی دلالی کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، ہماری وفاداری اور جانتداری پر مشکوک انداز میں باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ اگر اسدالدین اویسی بولتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے یہاں ایک گونگے لیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اختر الایمان بہت بولتا ہے، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس گونگے کو کہا تھا کہ عزیز، اپنے ابا اور امی سے پوچھو کہ بولنے سے ہی نکاح ہوتا ہے اور اسی کی اولاد تم ہو، اور کہتے ہو بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اور ہم کو محسن انسانیت نے پیغام دیا ہے کہ جب برائی کو دیکھ تو اپنی طاقت سے روک، نہ ہو اپنی زبان سے ٹوک، نہ ہو اگر یہ حالات تم کو میسر تو دل سے برا سمجھیے، ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے۔ یقیناً ہے کہ پارلیمنٹ میں عددی اعتبار سے ہماری قوت نہیں ہے کہ ہم طاقت سے روک سکیں، لیکن محسن انسانیت کے فرمان کی اگر تکمیل کوئی کر رہا ہے کہ ہم آواز لگائیں گے، میری آواز صدائے باز کا ثابت ہوگی، آج نہیں کل میری آواز سنائی جائے گی۔ یہ کام اگر اس کے فرمان نبی کی کوئی تکمیل کر رہا ہے، یقیناً یہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کر رہا ہے۔ میرے غیور نوجوانوں، میں اپنے بزرگوں کے حوالے سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وقت گرچہ قلیل ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر عزت و آبرو کے ساتھ رہنا ہے، ماضی کی تاریخ دیکھو۔ بابری مسجد میں تالا لگایا تھا خاندانی کانگریسیوں نے، بابری مسجد میں تالے بھی توڑے، اور رقص ابلیسی کا تماشا بھی دلی کی گدی پر بیٹھ کر اس وقت کے منحوس اقتدار نے دیکھا تھا۔ یہ سبھی کانگریسی تھے، اس کے باوجود بھی کوئی کہتے ہو کہ خاندانی کانگریسی ہیں ہم۔ یونیفارم سول کوڈ کا سوسا کس نے اٹھایا؟ اور ان شرارتوں کے باوجود بھی اس سے عقیدت جڑی ہے۔ یقیناً ہے کہ میں جب راجد کا لیڈر تھا اور نو منتخب اراکین میں میری اچھی خاصی اہمیت اور قدردانی بھی تھی، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ 15 دنوں کے لیے جب بی جے پی سے الگ ہو گئی تھی جدیو، میں اس کا پارلیمنٹ کا امیدوار بھی بنا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ برسر اقتدار پارٹی کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے؟ میں اکثر جواب دیتا ہوں، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ جانتا میں بھی ہوں کہ عافیت ساحل میں یہاں کیوں آیا؟ میں یہاں اس لیے آیا کہ ان پارٹیوں میں رہنا کرائے کے مکان میں رہنا ہے، اور یہ پارٹی کسی غریب کو اگر اپنی زمین مل جائے تو چھوٹی سی جھوپڑی میں جو سکون انہیں ملتا ہے وہ کرائے کے محل میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج میں نے دیکھا ہے، جب میں بہار کے اسمبلی میں تھا تو وہاں ایک مشرکانہ فرمان جاری کیا گیا تھا کہ اسکول کے بچوں کو، سرکاری اسکول کے بچوں کو سورج نمسکار کرنا پڑے گا۔ گورنر کی تقریر ہو رہی تھی، میں نے کہا گورنر صاحب، آپ کو دستور اور آئین کا محافظ کہا جاتا ہے، یہ بہار کس قانون پر چلے گا؟ بابا راؤ بھیم راؤ امبیڈکر کے دستور پر چلے گا یا ناگپور کے ناگ کے فرمان پر چلے گا؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سورج کو کوئی دیوتا مانے وہ مانے، ہمیں انکار نہیں ہے، کوئی اسے پرنام کرے، نمسکار کرے، ہمیں انکار نہیں ہے۔ جن کے دھرم کے جو آدیش ہیں ان کا آدر ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم تو سورج کو خادم کہتے ہیں، اس خادم کو ہم نمسکار کریں گے؟ ہم گردن کٹا سکتے ہیں، نمسکار نہیں کر سکتے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں آپ کو بتا دوں، سیکولر کہنے والے یہ پارٹی کے لوگ اس وقت چپ ہو گئے تھے، منہ میں پٹی بن گئی تھی، اور سیکولر پارٹیوں کے جو نمائندے وہاں پر تھے، غلامی اس قدر تھی کہ گردن اس کی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے بھائیوں، دوسری پارٹیوں میں جب ہمارا نمائندہ جاتا ہے تو ٹکٹ مانگنے جاتا ہے تو مانگنے کی جو عادت لگتی ہے تو بیچ میں پھر بات کو مانگتا ہی رہتا ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مانگنے سے بھیک ملتی ہے اور لڑنے سے حق ملتا ہے۔
اور مجلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ کسی پارٹی کا غلام نہیں ہوتا، وہ مظلوموں کا، دلتوں کا ترجمان ہوا کرتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی توانائی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف اپنے نمائندوں کی جیت پر ہم اظہار تشکر نہیں کریں۔ اس وقت ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ماضی کی تاریخ دیکھ لو۔ اس ملک کی ماضی کی تاریخ یہ رہی ہے کہ 40,000 سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، اور ان تمام تر فسادات میں 90% نقصان اقلیتوں کا ہوا، اور جس کے نتیجے میں ہمارا جانی نقصان ہوا۔ ہمارے وہ شہر جہاں سے ہم کو مالی تقویت ملتی تھی، آپ دیکھیں گے مراد آباد میں برتن کے شہر کاروبار کو لوٹا گیا، بھیونڈی کے کپڑے کی صنعت کو تباہ کیا گیا، بھاگلپور کی ریشمی صنعت کو تباہ کیا گیا۔ لوگ اس پر بس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت تو جان بھی گئی، مال بھی لوٹے، اب تو ہماری شریعت پر بھی آنچ آنے لگی ہے۔ اور وہ غیور ملت ہیں ہم کہ تاج مانگے تو کوئی تاج دے سکتے ہیں، تخت مانگے تو کوئی تخت ہم دے سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں ہم بستے ہیں تو اپنی شریعت پر ہم کبھی آنچ آنے نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے تو گردن کٹانی پڑے تو گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں ہو اسدالدین اویسی کا اسیر، میں کہتا ہوں کہ ذرا حال کے واقعات کو دیکھ لو۔ گائے کے نام پر پہلو خان مارا جاتا ہے، کون بولتا ہے؟ اسدالدین اویسی۔ گوشت کے نام پر اخلاق کی جان جاتی ہے، آواز کون اٹھاتا ہے؟ اسدالدین اویسی۔ آصفہ کی عصمت ٹوٹتی ہے، حق کی صداقت کون بلند کرتا ہے؟ اسدالدین اویسی۔ ابھی تبریز کی شہادت ہوئی اور ان کی بیوہ کی آنسو کون پوچھنے جاتا ہے؟ اسدالدین اویسی۔ اور جب پارلیمنٹ میں طلاق بل کی پیشی ہوتی ہے اور ہماری شریعت پر حملہ ہوتا ہے، سب چپ رہتے ہیں، بولتا ہے اسدالدین اویسی۔ تو اویسی کو ہی ہمارا قائد اور لیڈر ہونا چاہیے، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا، اور ایسے ہی جالے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ نوجوانوں، روباہ گیدر کو کہتے ہیں کہ گیدر والی چال کون لوگ چلتے ہیں؟ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مسلم اقلیت کے 15% کی آبادی کے اعتبار سے اس وقت 80 ممبر پارلیمنٹ ہونے چاہیے لوک سبھا میں، لیکن کتنے ہیں؟ 26,500۔ بنگال کے اس کو آدھا ہی مان لیں ہم خاتون کو، تو 26,500۔ اور اس میں سے بولتے کتنے ہیں؟ بولنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ سب کی نظر اگر کسی پر جاتی ہے، کہیں بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، تو پوری مظلوم آبادی اگر اٹھا کر سر دیکھتی ہے کسی کی طرف امید بھری نظروں سے، تو آپ کے شہر کا یہ شخص ہے جسے بیرسٹر اسدالدین اویسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں آپ سے معزز مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کے میناروں کی حفاظت ہی نہیں بلکہ قیادت کے اس میناروں کی حفاظت کیجیے، اور کبھی بھی کوئی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو اپنے سردار کی، اپنے امیر کی، اپنے سید کی احترام کیے بغیر نہیں ہوتی۔ مجلس کے رفقائے کار، یہ سن لیجئے کہ ہمیں بہت بڑی لڑائی لڑنی ہے۔ پورا ہندوستان، مظلوم ہندوستان، مستقبل کا ہندوستان آپ کے شہر کی طرف بڑی امید کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ملک کی دارالسلطنت دلی میں ہو، فائنانشل کیپٹل بمبئی کو کہہ لیا جائے، لیکن ہندوستان کے مظلوموں کی اگر کوئی دارالسلطنت ہے تو وہ دارالسلام ہے، وہ دارالسلام ہے۔ آپ پر پورا ہندوستان بڑی امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ آپ اپنی اس سیاست کو، اپنی اس قیادت کو، اس کی حفاظت کیجیے، اس کو تقویت پہنچائیے، اور اس کے لیے نگر نگر پھر کر ہمارے جو قائدین مجلس اس وقت جا کر چراغ جلا رہے ہیں، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہہ کر چلے جانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک ضمنی انتخاب میں ہمارے قمر الدہ صاحب جیتے ہیں، لیکن ہم لوگ مزاحن کبھی کہتے ہیں کہ بھئی اب بہار میں مجلس صاحب اولاد ہو گئی، لیکن ہمیں صاحب اولاد ہونے کی مجلس کو جتنی خوشی ہے، اس سے زیادہ باطل کے ایوانوں میں بے چینی ہے۔ جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو بھی بے چینی ہے، جو لوگ وہاں پر اپوزیشن میں ان کو بھی بے چینی ہے۔ بے چینی اس لیے ہے کہ فرقہ پرست کہہ رہا ہے کہ فرقہ پرستی کو لگام دینے والا آ گیا، اور یہ مطلب پرست اور موقع پرست، جو لوگ موقع پرستی کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کا خون بہانے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور باہر آ کر تالیاں پیٹتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ایوان میں پہرے دار بن آ گیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں
آئین کی پہریداری کرنے کا کام کریں، اور جہاں بھی ہمارا کوئی نمائندہ کھڑا ہو دامے دیر میں قدم سکھ نے اس کی مدد فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.